الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمدللہ آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سال جلسے کی انتظامیہ نے گزشتہ سال کی کمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آواز تھی، آواز پتہ لگے گا کہ اس میں کس حد تک بہتری ہوئی ہے۔ گزشتہ سال کیونکہ یہاں اس ہال میں، اس کارلسروے میں پہلا جلسہ تھا، اس لیے ظاہر ہے بعض مشکلات یا کمیاں جو کہ نئی جگہ میں پیدا ہوتی ہیں ہوئیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر انتظامیہ پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جائیں یا اعتراض کیا جائے۔ ہاں، ایک صورت میں انتظامیہ قابل اعتراض ہو سکتی تھی اگر وہ اپنی غلطیوں اور کمیوں کی طرف توجہ نہ دیتی اور اصلاح کی کوشش نہ کرتی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، انتظامیہ نے اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح اخراجات جو گزشتہ سال بعض غلط اندازوں اور نئی جگہ کی وجہ سے زیادہ ہو گئے تھے، ان میں بھی کمی کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی یقیناً اصلاح کی گنجائش اور بہتری کی گنجائش موجود ہے، جس پر انتظامیہ کو نظر رکھنی چاہیے کہ ترقی کرنے والی قومیں تجربات سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہیں، بعض دفعہ اپنے تجربات سے اور بعض دفعہ دوسروں کے تجربات سے، اور ہر اچھا مشورہ اور ہر اچھی چیز اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہی بات ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ہر اچھی اور حکمت کی بات مومن کی گمی ہوئی میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اسے لے لو، کہ اسی میں روحانی اور مادی ترقی کا راز مضمر ہے۔ گزشتہ سال جب میں جرمنی آیا تو میں نے یہی حدیث برلن کے لارڈ میئر یا جو بھی میئر ہیں بڑے وہاں صوبے کے گورنر کا ہی درجہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے کی، تو کہنے لگے کہ اگر یہی تم لوگوں کی تعلیم اور تمہارا عمل ہے تو تم بہت جلد دنیا کو اپنے ساتھ ملا لو گے یا دنیا جیت لو گے۔ کم و بیش یہی مضمون تھا ان کے الفاظ کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو ہونا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم ترقی کرنے والی قوم ہیں، اور یقیناً ہیں، تو پھر ہمیں اپنی کمزوریوں پر آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے، بلکہ نظر رکھنی چاہیے اور اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور پھر یہی نہیں کہ صرف دنیاوی نظر سے ہم نے دیکھنا ہے، بلکہ ہم تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے زمین پر سب سے بڑے عاشق صادق تھے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے آئے تھے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانے آئے تھے۔ بس یہ سب چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر بات کو تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اور تقویٰ کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اور اس عہد بیعت کو نبھانا ہے
جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کیا ہے۔ بس ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تمام تر کمزوریوں کو دور کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، صرف انتظامی کمزوریاں نہیں بلکہ ذاتی کمزوریاں بھی۔ اور جب اس سوچ کے ساتھ جلسے پر شامل ہونے والا ہر شخص جلسے پر آئے گا، شامل ہوگا، ہر مرد اور عورت اپنے خیالات کی، اپنی سوچوں کی یہ بلندی رکھے گی، اسی طرح انتظامیہ بھی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے انتظامات کو چلائے گی، تو جلسے کی برکات سے پھر شامل ہونے والے بھی اور کارکنان بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور من حیث المجموع جماعت کا قدم بھی آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جلسہ کے مقاصد بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عبادتوں، تبلیغ، تقویٰ اور بہت سے دوسرے مقاصد کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں خاص طور پر بندوں کے حقوق اور ان میں سے پھر ہمدردی خلق کی طرف خاص طور پر بہت کچھ کہا ہے۔ دراصل تو حقیقی رنگ میں ہمدردی خلق کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو حقوق العباد کی ادائیگی تو خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس اس طرف ہر احمدی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے بارے میں جب بھی اشتہار دیا اور اعلان فرمایا، اس پہلو کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ آپ نے جہاں خدا تعالیٰ کا خوف، تقویٰ، زہد وغیرہ کی طرف توجہ دلائی، وہاں نرم دلی، آپس کی محبت، بھائی چارہ، عاجزی، انکساری کی طرف بھی اسی شدت سے توجہ دلائی کہ صرف عبادتیں تقویٰ نہیں ہے، صرف جماعت کی خدمت کر دینا تقویٰ نہیں، صرف اللہ اور رسول سے محبت کا اظہار کر دینا تقویٰ نہیں، صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت احمدیہ سے تعلق اور اطاعت تقویٰ نہیں، بلکہ تقویٰ تب کامل ہوتا ہے جب ماں باپ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب خامدوں اور بچوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب عزیز رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب دوستوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب ہمسایوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب بہن بھائیوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، جب افراد جماعت کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں، یہاں تک کہ جب دشمنوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، تب تقویٰ کامل ہوتا ہے۔ اور یہ سب تعلیم قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم جلسے میں شامل ہونے آئے ہیں تاکہ اپنی روحانی ترقی کے سامان کریں۔ بس جہاں پر شامل ہونے والا اپنی باتوں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف نظر رکھے، وہاں یہ بھی دیکھے کہ جہاں عبادتوں، نمازوں، دعاؤں اور ذکر الہی کی طرف آپ توجہ کریں گے، وہاں آپس کی محبت اور تعلق اور ہمدردی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے جائزے لیں، ورنہ ایک ایسی جگہ تو آپ آ گئے جہاں لوگوں کا اکٹھ ہے،
اجتماع ہے۔ ایسی جگہ تو آپ آ گئے جہاں آپ کے عزیز رشتہ دار اور بعض ہم مزاج لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی جگہ تو آپ آ گئے جہاں بعض علمی اور شاید تربیتی تقاریر سے آپ حظ بھی اٹھا لیں، اس سے لطف اندوز بھی ہو جائیں گے، لیکن جو مقصد ہے اسے حاصل کرنے والے نہیں بن سکیں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق العباد اور خاص طور پر اپنے بھائیوں سے ہمدردی کی طرف بہت توجہ دلائی۔ انتظامیہ مجھے یہ بھی بتا دے کہ آخر میں آواز جو گونج واپس آ رہی ہے وہ لوگوں کو آواز پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں، چیک کر کے بتائیں۔ جب ایک مرتبہ آپ نے بعض حالات اور ایک حصہ جماعت کے رویے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ ملتوی فرمایا، تو فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اور اس عاجز سے بیعت کر کے اور عہد توبہ نصوح کر کے پھر بھی ویسے کج دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے تکبر کے سیدھے منہ سے السلام علیکم نہیں کر سکتے، چاہ جائے کہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آویں، اور انہیں سفلہ اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں، فرمایا انہیں سفلہ اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنا خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور دوسرے سے دست بدامن ہوتے ہیں، اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے، بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ خدایا یہ کیا حال ہے، یہ کون سی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہے، نفسانی لالچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں، اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اس سے بلندی چاہتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو حت الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ آپ نے فرمایا جب تک خدا تعالی ہماری جماعت میں اپنے خاص فضل سے کچھ مادہ رفق اور نرمی اور ہمدردی اور جفا کشی کا پیدا نہ کرے تب تک یہ جلسہ قرین مصلحت معلوم نہیں ہوتا۔ بس دیکھیں افراد جماعت کے آپس کے پیار محبت اور ہمدردی اور ایک دوسرے کی خاطر قربانی کے جذبات اور احساسات نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر دکھ، رنج اور تکلیف کا اظہار فرما رہے ہیں، اور سزا کے طور پر جلسہ بھی ملتوی فرما دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انتظامات کی کمی اور وسائل کی کمی کی وجہ سے جلسہ نہ کروایا، حالانکہ اس کے پیچھے وہ ہمدردی کی کمی اور بعض لوگوں کی طرف سے تکبر کا اظہار ہے اپنے بھائیوں کے لیے، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے میں نے یہاں جرمنی میں ایک ہنگامی شورا بلائی تھی۔ وہاں جب جلسے کے معاملات پیش ہوئے تو ایک صاحب نے جو بات کی اس سے مجھے تاثر ملا کہ شاید ان کے خیال میں یا اور لوگوں کے خیال میں بھی جلسے کا التوا یا نہ ہونا ایک سال وسائل کی کمی کی وجہ سے تھا، حالانکہ یہ وسائل کی کمی ایک ضمنی چیز تھی۔ اصل چیز وہ دکھ تھا جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہ رکھنے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا تھا۔
بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات نہ رکھنا، دوسرے کی عزت اور احترام نہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر احمدی کو جب وہ دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا یا کسی سے ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس فکرے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدایا یہ کیا حال ہے، یہ کون سی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اس جلسے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا نہیں، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی پاک تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ آپ نے بڑے دکھ سے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ نماز کیا شے ہے۔ جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے، صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے، فضول خواہش بات ہے۔ بس نہ کسی کو اپنی نمازوں پر خوش ہونا چاہیے، نہ کسی کو اپنی جماعتی خدمات پر خوش ہونا چاہیے، نہ کسی کو کوئی خاص عہدہ ملنے پر خوش ہونا چاہیے، نہ کسی کو کسی مالی قربانی پر خوش ہونا چاہیے، جب تک کہ عاجزی، انکساری اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی اس میں نہ ہو۔ اور جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے جذبات ایک انسان میں موزون ہوتے ہیں تو پھر وہ حقیقی تقویٰ پر قدم مار رہا ہوتا ہے، اور حقیقی تقویٰ پر چلنے والا پھر کسی نیکی پر خوش نہیں ہوتا، اس میں فخر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر نیکی کرنے کے بعد یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ نیکی خدا تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ بس حقیقی نیکیاں تقویٰ پیدا کرتی ہیں، اور تقویٰ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، اور یہی چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں ہمیں پیدا کرنے آئے ہیں۔ دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ شرائط بیعت، جو ایک احمدی کے حقیقی احمدی مسلمان کہلانے کے لیے بنیادی چیز ہے، اس کی چوتھی شرط میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہ عام خلق اللہ کی عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ بس ایک احمدی مسلمان سے نہ صرف احمدی مسلمان بلکہ ہر مسلمان ہر قسم کی ناجائز تکلیف سے محفوظ ہونا چاہیے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی برائی سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیکی کے اعلیٰ معیار کو پا لیا پھر اس نے بھی۔ مومن کا تو ہر قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھنا چاہیے، ورنہ تقویٰ اور ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت کی 9ویں شرط میں فرمایا کہ یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چلتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ بس حقیقی نیکی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی، اور اس رضا کے حصول کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی میں ایک شخص استعمال کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ بس حقیقی انسان اس وقت بنتا ہے جب حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی طرف توجہ دے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ غیروں کو، غیر مسلموں کو جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان کے سامنے اسلام کی یہ خوبی رکھتا ہوں کہ تمہارے دنیاوی نظام بعض حقوق کا تعین کر کے یہ کہتا ہے، تمہارا دنیاوی نظام جو ہے حقوق کا تعین کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں اور یہ ہمیں دو ورنہ طاقت کا استعمال ہوگا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اگر چاہتے ہو تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حقوق کو بیان فرما دیا جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ادا کرنے چاہیے۔ بس یہ فرق ہے دنیاوی نظاموں میں اور خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں۔ دنیاوی نظام اکثر اوقات حقوق حاصل کرنے کی باتیں کرتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات ناجائز طریق بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ مومنوں کو کہتا ہے کہ اگر حقیقی مومن ہو، اگر میری رضا کے طلبگار ہو تو حقوق ادا کرو، نہ صرف یہ کہ کسی مطالبے پر حقوق ادا کرو بلکہ حقوق کی ادائیگی پر نظر رکھ کر حقوق ادا کرو، اور انصاف سے کام لیتے ہوئے یہ حقوق ادا کرو، انسانی ہمدردی کے جذبے سے یہ حقوق ادا کرو۔ اب اگر دیکھیں یہ جذبہ ہمدردی ہر احمدی میں پیدا ہو جائے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جماعت میں جھگڑوں اور مسائل کا سامنا ہو، نظام جماعت کو کے سامنے مسائل پیدا کیے جائیں۔ خلیفہ وقت کا بہت سا وقت جو ایسے مسائل کو نپٹانے یا کم از کم مہینے میں سینکڑوں خطوط اس نوعیت کے پڑھنے اور ان کا جواب دینے یا انہیں متعلقہ شعبے کو مارک کرنے میں خرچ ہوتا ہے، وہ کسی اور تعمیری کام میں خرچ ہو جائے جو جماعت کے لیے مفید بھی ہو۔ خلیفہ وقت کے پاس جب ایسے معاملات آتے ہیں تو اس نے تو ایسے معاملات کو بہرحال دیکھنا ہی ہے، انتظامی بہتری کے لیے بھی دیکھنا ہے، اصلاح کے لیے بھی، اور ہمدردی کے جذبے کے تحت بھی، کہ کہیں کوئی احمدی خود غرضی میں پڑھ کر اپنے حقوق کی فکر کر کے اور دوسرے کے حقوق مار کر ابتلا میں نہ پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب نہ بن جائے، یا کسی ظلم اور زیادتی کا نشانہ کوئی مظلوم نہ بن جائے۔ بعض مرتبہ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو فیصلہ کے کو لوگ مانتے نہیں، جماعتی فیصلہ یا خلیفہ کے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، مشورے کو مانتے نہیں، سمجھانے پر راضی نہیں ہوتے، ہٹ دھرمی اور ضد دکھاتے ہیں، ان کو پھر سختی سے جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ اور میں بعض اوقات ایسے لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تم یہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر جماعت بھی تمہارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی، یا بعض دفعہ سختی بھی کی جاتی ہے اور سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن جذبہ ہمدردی ایسے لوگوں کے لیے بھی دعا پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے دین کو پس پشت ڈال کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ ناجائز تکلیف نہیں دے گا، اس سے یہی مراد ہے کہ بعض اوقات بعض معاملات میں
دوسرے کو تکلیف تو پہنچ سکتی ہے اور وہ جائز ہوتی ہے. اس کا ایک، جیسا کہ میں نے کہا، اس کا ایک تو مطلب یہی ہے کہ جان بوجھ کر اور ارادتاً کسی کو تکلیف کا نہیں پہنچانی، اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ کبھی ارادتاً کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، اور کبھی بننا بھی نہیں چاہیے. دوسرے یہ کہ بعض اوقات بامر مجبوری بعض ایسے اقدام جو نظام جماعت کو یا خلیفہ وقت کو کرنے پڑتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لیکن یہ تکلیف اصلاح کی غرض سے ہوتی ہے، یہ تکلیف اصلاح کی غرض سے دی جاتی ہے، اور یہ ناجائز نہیں ہوتی. لیکن اس صورت میں بھی ہمدردی کے جذبے کے تحت جس کو کسی سزا یا تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہو، اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. اور خلیفہ وقت کو تو سب سے زیادہ ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میں جان بوجھ کر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق کسی سے بے انصافی کا باعث تو نہیں بن رہا، میرے کسی عمل سے کسی کے گھر کا ناجائز سکون تو برباد نہیں ہو رہا. اور پھر یہی نہیں، یہ بھی کہ ایسا طریق اختیار کیا جائے کہ اس سے ہمدردی کا اظہار ہو، اس کی بہتری کے سامان کیے جائیں، اس کی اصلاح کی صورت ہو. یہ انصاف اور ہمدردی کے تقاضے ہیں جو خلیفہ وقت میں پورے کرنے ہوتے ہیں، اور ظاہری اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے خلیفہ وقت کا کام ہے کہ یہ تقاضے پورے کرے. اور پھر جو نظام جماعت ہے، جو عہدیدار ہیں جو خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اس انصاف اور ہمدردی کے جذبے سے اپنے کام سر انجام دیں. جو ایسا نہیں کرتے، جان بوجھ کر اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرتے، وہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، اور یقیناً خدا تعالیٰ کے حضور پوچھے جائیں گے. بس بڑے خوف کا مقام ہے عہدیداران کے لیے بھی. جماعت کے عہدے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس جذبے کے تحت ہونے چاہیے کہ ہم نے ایک پوزیشن میں آ کر پہلے سے بڑھ کر افراد جماعت کی خدمت کرنی ہے، اور ان سے ہمدردی کرنی ہے، اور ان کی بہتری کی راہیں تلاش کرنی ہیں، اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ جماعت کے مضبوط بندھن قائم ہوں اور جماعت کی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہو. بس یہ ہمدردی کا جذبہ ہر عہدیدار میں پیدا ہونا چاہیے، ہر جماعتی کارکن میں پیدا ہونا چاہیے. جب عہدیداران کے اپنے نمونے قائم ہوں گے تو پھر ہی عہدیدار بھی اپنی خدمات کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، یعنی قوم کے خادم بنیں گے تو بزرگی اور سرداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سید القوم خادم ہوں، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. حدیثیں پڑھنے، سنانے اور سننے کا فائدہ تبھی ہے جب ان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش ہو. عہدیداروں کو اپنا کردار بہرحال بہت بلند رکھنا چاہیے. لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ایک عہدیدار کا کام ہے
کہ حوصلے سے کام لے اور کبھی ایسے شخص کے لیے بھی اپنے جذبہ ہمدردی کو نہ مرنے دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جوان مرتی ہے، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ غصہ قابو میں ہو تبھی انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور تبھی ہمدردی کے ساتھ فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ بس یہ معیار ہے جو ہمارے عہدیداران کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں صرف جرمنی کے عہدیداران کے لیے نہیں ہیں، بلکہ میرے مخاطب تمام دنیا کے جماعتی عہدیداران ہیں، انگلستان کے بھی، پاکستان کے بھی، ہندوستان کے بھی، اور امریکہ اور کینیڈا کے بھی، اور آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے بھی، اور افریقہ کے بھی۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں خطبہ دیا جا رہا ہے وہیں کے لوگوں کی ایسی حالت ہے، جبکہ جیسا کہ عام خطبات میں جماعت کا ہر فرد مخاطب ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی مخصوص طبقے کے بارے میں بات ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ سب مخاطب ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے MTA کے ذریعے بھی خلیفہ وقت کو اپنی بات پہنچانے کا ایک آسان ذریعہ مہیا فرما دیا ہے اور یہ سہولت مہیا فرما دی ہے۔ اس لیے مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں اور مخاطب تمام دنیا کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ یقیناً اس ملک کی سعادت ہے، اگر میں جرمنی میں مخاطب ہوں تو جرمنی والوں کی سعادت ہے، یا ان لوگوں کی سعادت ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوں اور براہ راست بات سن رہے ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلا مخاطب سمجھیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شرائط بیعت میں نے پڑھی ہیں وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں یا کسی مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر احمدی ان کا مخاطب ہے۔ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اپنے آپ کو نظام جماعت سے منسلک سمجھتا ہے۔ میں نے وضاحت کی خاطر عہدیداروں کے بارے میں بتایا ہے کہ کیونکہ ان کو جماعت کے سامنے نمونہ ہونا چاہیے، اس لیے اپنی حالتوں کا دوسروں سے بڑھ کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے ان کو۔ بس یہ کوئی محدود حکم یا شرط نہیں ہے، بلکہ افراد جماعت کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ بس ہمیشہ ان کے الفاظ پر، ان شرائط کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس کا پابند رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے کیا معیار ہونے چاہیے، اس کی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ چوتھی شرط میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک احمدی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف نہیں دینی۔ یہ معیار انسان تبھی حاصل کر سکتا ہے جب تقوی پر چلنے والا ہو، دل اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے پر ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے دشمنیاں نہ رکھو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔
فرمایا کسی آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خون مال، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے۔ آج آپ دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، جو حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، جو مسلمان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، جو ظلم و بربریت کے بازار ہر طرف ہمیں گرم ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی بنیاد یہی حسد ہے اور تقویٰ میں کمی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے اور اس انتہا پسندی سے بچے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹے پیمانے پر ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ماحول میں بھی یہ بیماریاں موجود ہیں جن کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک حقیقت پسندی سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جائزے لے تو خود اسے نظر آ جائے گا کہ میں آپ کو یہ غلط باتیں نہیں کہہ رہا۔ بھائیوں میں حسد کی بنیاد پر رنجشیں ہیں، افراد جماعت میں حسد کی بنیاد پر رنجشیں ہیں، عورتوں میں حسد کی بنیاد پر رنجشیں ہیں۔ اس بات پر حسد شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں کو فلاں خدمت کیوں سپرد ہو گئی ہے، میرے سپرد کیوں نہیں ہوئی۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر یقین ہے کہ جماعت احمدیہ ایک الہی جماعت ہے اور یقیناً ہے، تو پھر بجائے عہدے کی خواہش رکھنے کے استغفار کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کسی وقت بھی اگر میرے سپرد یہ خدمت ہو گئی تو میں اس کو آسن رنگ میں سر انجام دے سکوں۔ عہدے کی خواہش رکھنے کے والے کے بارے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو پھر عہدہ ہی نہ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمانتوں کی حفاظت کرو، تم اس بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ عہدے اور جماعتی خدمت بھی ایمانتیں ہیں۔ اگر انسان کے دل میں تقویٰ ہو تو ہر وقت خوفزدہ رہے کہ جو خدمت میرے سپرد ہے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے میری جواب طلبی ہوگی، اور کسی بندے کے سامنے جواب طلبی نہیں ہوگی جس کو باتوں میں چرا کر دھوکہ دیا جا سکتا ہو، بلکہ اس عالم الغیب علیم و خبیر خدا کے سامنے جواب دہی ہوگی جس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بس اگر یہ بات سب عہدیدار بھی سامنے رکھیں اور عہدوں کی خواہش رکھنے والے بھی سامنے رکھیں تو نفسانی خواہشات کے بجائے تقویٰ کی طرف قدم آگے بڑھیں گے۔ پھر یہ تقویٰ کی کمی ہے جو معمولی باتوں پر رنجشوں کو بڑھاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں کو دکھ کس طرح پہنچایا جائے، فلاں کو نظام جماعت اور خلیفہ وقت کے سامنے کس طرح گھٹیا اور ذلیل ثابت کیا جائے یا کمتر ثابت کیا جائے یا اس کی کوئی کمزوری اس کے سامنے لائی جائے، یہاں تک کہ مجالس میں اس کے بیوی بچوں کو کس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پورا خاندان بعض دفعہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ بس کجا تو اس شرط پر بیعت ہو رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بلکہ ہمدردی کے راستے تلاش کروں گا، فائدہ پہنچانے کی ترکیبیں سوچوں گا، اور کجا یہ عمل ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں اپنے یہ جائزے لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن اصلاح کے لیے مہیا فرمائے ہیں۔ یہ سب باتیں کسی مفروضے کی بنیاد کر کے نہیں میں کہہ رہا، بلکہ حقیقت میں ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جو میرے لیے پریشانی کا موجب ہوتے ہیں، شدید شرمندگی کا باعث بنتے ہیں کہ میں دنیا کو یہ بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو حقوق کی ادائیگی کی راہیں تلاش کرتی ہے،
اس مسیح موعود کے ماننے والی ہے جو تقوی کی باریک راہوں پر چلانے کے لیے اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا۔ اور ہمارے بعض افراد کی کیا حالت ہے، ان کو دیکھ کر غیر کیا کہیں گے کہ تمہارے دعوے کیا ہیں اور تمہارے لوگوں کے عمل کیا ہیں۔ بس اگر دنیا میں انقلاب کا ذریعہ ہم نے بننا ہے تو پھر اپنی زندگیوں میں بھی، اپنی حالتوں میں بھی وہ انقلابی کیفیت طاری کرنی ہوگی جس کی زمانے کے امام نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کی روشنی میں ہم سے توقع کی ہے۔ پھر اس حدیث میں ایک نصیحت باقیوں کو میں چھوڑتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ سودے کو خراب کرنے کے لیے اپنے دلی بغض اور کینے کا اظہار کرنے کے لیے سودا بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے بہتر وسائل اور ذرائع کی وجہ سے سودا خراب کرنے کی نیت سے زیادہ قیمت کسی چیز کی لگا لو، بلکہ اس ارشاد میں بڑی وسعت ہے۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے مثلاً کہ کسی نے ایک جگہ رشتہ کیا ہے، وہ بات چل رہی ہوتی ہے تو اس پر اور رشتہ لے کر دوسرا فریق پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو اگر علم میں ہو تو رشتے پر رشتہ کسی احمدی کو نہیں بھیجنا چاہیے، نہ لڑکی والوں کو لے جانا چاہیے نہ لڑکے والوں کو۔ دوسرے، جس لڑکے اور لڑکی کے رشتے کی بات چل رہی ہے انہیں بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی پہلے آئے ہوئے رشتے کے بارے میں دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور بعد میں آنے والے رشتے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ دعاؤں کے بعد پہلے رشتے کی دل میں تسلی نہ ہو۔ پھر بعض دفعہ یہ صورتحال بھی بنتی ہے کہ ایک لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے سے آیا ہے اور لڑکے یا اس لڑکی کے گھر والوں سے کسی تیسرے شخص کو رنجش ہے، تو لڑکی کے گھر والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں نقص ہے، اور اس سے بہتر رشتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کا انکار کر دو۔ اور وہ بہتر رشتہ کبھی پھر بتایا ہی نہیں جاتا، اور یوں حسد، بغض اور کینے اور تقویٰ میں کمی کی وجہ سے دو گھروں کو برباد کیا جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ لڑکی والوں اور لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بیچاری لڑکیوں کو بدنامی کے داغ لگائے جاتے ہیں، اور یہ سب حسد کا نتیجہ ہے۔ گویا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ الزام تراشی کی جاتی ہے لڑکیوں پر۔ بس اللہ تعالیٰ کے رسول کے اس حکم پر عمل کریں کہ اپنے دلوں کو تقویٰ سے پر کرو۔ ہر معاملے میں تقویٰ کا اظہار اور استعمال کرو، اور تقویٰ کا معیار تمہارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے صرف مومن کی یہی تعریف نہیں کی کہ اس کے شر سے مسلمان محفوظ رہے، بلکہ فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے تمام انسان امن میں رہیں۔ اور آپ وہ ہستی تھے جو ہمدردی خلق میں بھی اپنے نمونے کے لحاظ سے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ شفقت اور آفت میں بے انتہا میں بھی آپ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور کوئی خلق ایسا نہ تھا جس کی انتہائی حدود کو بھی آپ نے نہ پا لیا ہو۔ بس آج جب ہم اپنے آپ میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان نمونوں کی جگالی کرنے کی ضرورت ہے، ان نصائح کو سننے کی ضرورت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونے اور آپ کے حوالے سے ہم تک پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب عرض کیا گیا کس کی خیر خواہی، تو آپ نے فرمایا اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمان ائمہ
اور ان کے عوام الناس کی خیر خواہی۔ بس ایک حقیقی مومن کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ عوام الناس کی خیر خواہی کے مقام کو بھی اس مقام تک پہنچا دیا جس کی ادائیگی کے بغیر نہ خدا تعالیٰ کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اس کی کتاب کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اس کے رسول کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی تقویٰ صرف ایک قسم کی نیکی سے حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ تمام قسم کی نیکیوں کو بجا لانے کی کوشش نہ ہو۔ پھر دیکھیں ہمارے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے اصول کے لیے عاجزی کی انتہائی حدوں کو پہنچی ہوئی دعا۔ وہ نبی جو ہر وقت اپنی جان کو دشمنوں کے لیے بھی ہمدردی کے جذبے کے تحت ہلکان کر رہا تھا، جس کا رواں رواں اپنوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھا، اپنے رب کے حضور عاجزی اور بے قراری سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بس یہ وہ تقویٰ ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ وہ یہاں ہے، اور یہ وہ کامل اسوہ ہے جس کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ بس ہمیں کس قدر اس دعا کی ضرورت ہے، کس قدر اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی بے چینی اور تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو اس سے دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اور اس کے لیے آسانی مہیا کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو۔ بس کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قیامت کے دن تمام قسم کی بے چینیوں سے پاک رہوں گا؟ کون ہے جو اپنے عمل پر نازاں ہو کہ میں نے بہت نیک اعمال کو کما لیا ہے، بہت نیک عمل کر لیے ہیں؟ بس یہ دنیا تو بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہر دم ہر لمحہ اس فکر میں ایک مومن کو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نیکیوں کی توفیق پاؤں۔ پتہ نہیں کون سی چیز مجھے خدا تعالیٰ کے قریب کر دے، میری بخشش کا سامان کر دے۔ کتنا پیارا ہمارا خدا ہے اور کتنا پیارا ہمارا رسول ہے، جس نے ہر عمل کے بارے میں کھول کر بتا دیا، کسی عمل کو بھی کم اہمیت نہیں دی۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو اپنے خدا کو راضی کرنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تاکہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ ان کی بے چینیوں کو دور فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے سے ہمدردی اور شفقت کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان کی خبرگیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ خبرگیری کی جائے، ان کو تو مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھٹھے کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں بس مخلوق کی ہمدردی ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے، اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک
اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے، مسلمانوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، کہ قرآن شریف نے جس قدر والدین اور اولاد اور دیگر اقارب اور مساکین کے حقوق بیان کیے ہیں، میں نہیں خیال کرتا کہ وہ حقوق کسی اور کتاب میں لکھے گئے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں۔ اس فقرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے، اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسائے ہوں جو قرابت والے بھی ہوں اور ایسے ہمسائے ہوں جو محض اجنبی ہوں، اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو۔ غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جماعت کے افراد کے لیے تعلیم اور دلی کیفیت کا اظہار ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے سامنے ایک پاک نمونہ قائم کرنے والے ہم ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے والے بھی ہم بن جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان خدا رحم کرے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بس جب ہم اللہ تعالیٰ کا رحم مانگتے ہیں، اس سے اس کی رحمت کے تمام چیزوں پر حاوی ہونے کا واسطہ دے کر اس سے دعا مانگتے ہیں، اور کہ تو ہمیں اپنی تو پھر ہمیں اپنی ہمدردی خلق کے جذبے کو بھی پہلے سے بڑھ کر دکھانا ہوگا، اس میں بھی وسعت دینی ہوگی۔ بس ان دنوں میں جہاں احمدی اپنی باتوں اور ذکر الہی کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے، وہاں ہمدردی خلق اور رنجشوں کو دور کرنے اور اخلاق کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دلوں کی قدورتیں اور رنجشیں دور نہ ہوں۔ اصل ہمدردی خلق کا جذبہ تو وہیں ظاہر ہوتا ہے جہاں ہر ایک سے بلا امتیاز اور بلا تخصیص ہمدردی کا جذبہ ہو، اور یہی ہمدردی کا جذبہ پھر ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور پھر آپس کی دعاؤں سے تقویٰ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ دلوں اور روحوں کی پاکیزگی کے سامان ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے نئے معیار قائم ہوتے ہیں۔ بس جس بات پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے عہد بیعت لیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہماری حالتوں میں انقلاب لانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے، اور معاشرے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلانے اور انقلاب لانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بس ان دنوں میں اس جذبے کو بڑھانے اور بڑھاتے چلے جانے کی کوشش کریں، اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کو وارث بنائے، ہم میں سے ہر ایک جلسے کی برکات کو سمیٹنے والا ہو، ہماری نسلیں بھی احمدیت کے ساتھ مضبوطی سے جڑی رہیں اور ایک روحانی انقلاب اپنی حالتوں میں پیدا کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اور آئندہ بھی ہمیشہ جماعت کے افراد کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ہمدردی کے جذبے کے تحت یہ بھی دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ اس تباہی سے دنیا کو بچا لے جس کی طرف یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مسلم امہ کے اور مسلمان حکومتوں کے لیے بھی دعائیں کریں، یہ بھی آج کل بڑے ابتلا میں آئی ہوئی ہیں اور اپنے جائزے لینے کی کوشش نہیں کرتی کہ کس وجہ سے یہ ابتلا میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دو اور باتوں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ نمازوں کی طرف بھی خاص توجہ ان دنوں میں رکھیں۔ صبح فجر کی نماز بھی میں نے دیکھا تھا، لوگ یہاں ہال میں سوئے ہوئے تھے اور نماز بھی ہو گئی تو سوئے رہے، حالانکہ تہجد بھی یہاں پڑھی گئی تھی، پھر نماز بھی پڑھی گئی، لیکن اکثر تو نہیں، بعض ان میں سے جوان بھی تھے، سوئے تھے۔ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو نماز پڑھنا تو بہرحال ضروری ہے، اٹھ کے نماز پڑھیں اور پھر سوئیں، لیکن یہ نمونہ یہاں ہال میں قائم نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، شعبہ تربیت جو ہے ان کو ہر ایک کو جگانا چاہیے۔ اسی طرح میں نے کل کارکنان کو بھی کہا تھا، سب کو کہتا ہوں کہ سیکیورٹی پہ نظر رکھنا، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک ہال میں بند ہیں تو بڑا اچھے سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، بے شک ہیں، لیکن تب بھی ہر ایک کو اپنے ماحول پہ دائیں بائیں نظر رکھنی چاہیے، کسی قسم کی شرارت سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ دوسرے، اب خطبے کے بعد، جمعے کے بعد، نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ سیدہ امت اللہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی تھیں، جن کی کل وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 92 سال کی عمر میں۔ آپ سیدہ چھوٹی آپا ام بطین صاحبہ کے سے چھوٹی تھیں، دوسرے نمبر پر تھیں، اور میٹرک کی تعلیم کے بعد دینیات کلاس پاس کی۔ یہ مکرم پیر صلاح الدین صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں، جو حکومت میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ یا بڑے بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ 1943 سے لے کے 44 میں ملتان کی لجنہ کی صدر بھی رہی ہیں، آپ کو لجنہ کی صدر کے طور پہ خدمات کی توفیق ملی۔ پارٹیشن کے فوراً بعد راولپنڈی میں سیکٹری مال اور دیگر جماعتی عہدوں پر فائز رہیں۔ 1971 میں آپ کو اپنے خامد کے ساتھ حج کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور یہ خوبی جو ان کی تھی، جو ہر ایک نے ان کے بارے میں لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ گو انہوں نے بعض حادثات بھی دیکھے، ایک جوان بیٹے کی موت بھی ہوئی، خامد کی موت کے بعد جوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں، اس کی وفات بھی ہو گئی اچانک، لیکن ہمیشہ صبر سے کام لیا، انہوں نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بہت دعا گوار اور عبادت گزار تھیں۔ بچوں کو اکثر یہ نصیحت کرتی تھیں کہ عبادت کی طرف توجہ کرو اور نماز کو نہ چھوڑو، صدقہ خیرات بہت کرتی تھیں، بعض خواتین کے باقاعدہ وظیفے لگائے ہوئے تھے، اسی طرح مطالعہ کا بھی بڑا شوق تھا۔ صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک میں بے مثال تھیں، اپنے خاندان کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، جن میں سے بہت سے غیر احمدی تھے، بہت عزت سے پیش آتی تھیں۔ سسرال والے بھی آپ کی نصائح اور باتوں کو بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھانے کا بہت شوق تھا، جہاں بھی آپ رہی ہیں وہاں قرآن کریم بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ قرآن کریم پڑھانے سے قبل پوری تیاری کیا کرتی تھیں، اس کے نوٹس
لیا کرتی تھیں اور اکثر تکبر سے بچنے کی تلقین کیا کرتی تھیں اپنے بچوں کو. پھر کہتی تھیں کہ جو رشتہ دار کم تعلیم یافتہ ہیں ان کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ کبھی تکبر سے پیش نہ ہو، اور فرماتی تھیں کہ بوریا نشینوں کے ساتھ بوریا نشین ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی خلافت سے وابستہ رکھے، جماعت سے وابستہ رکھے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. امیر صاحب کی رپورٹ کے مطابق تو یہ آواز اچھی رہی، لجنہ میں بھی اچھی رہی اور مردوں میں بھی بہت اچھی رہی، لیکن پتہ نہیں ایکو کیوں واپس آ رہی تھی، دوبارہ میرے الفاظ واپس آ رہے تھے. بہرحال اگر اچھی رہی تو الحمدللہ، اور اگر بہتری کی ضرورت ہے تو مزید بہتری کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.